چیز ہے۔ فرمایا جو بندہ جب میری سنتیں مٹ رہی ہوں، آج کے زمانے میں حضور کی سنتوں کو مٹایا جا رہا ہے، جان بوجھ کے حضور کی سنتوں کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فرمایا جب میری سنتیں مٹ رہی ہوں اس وقت جو بندہ میری سنت کو زندہ کرے گا کیا ملے گا؟ فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، اللہ ایک سنت زندہ کرنے کی وجہ سے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کر دیں گے۔ میرے بھائیو، سنت کیا چیز ہے؟ میں اور آسان کر دیتا ہوں سنت کی اہمیت، اور جو نبی کے طریقے کو چھوڑ کر اپنا طریقہ بناتا ہے اللہ اسے کیسے پکڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر، یہ جو نبی کی سنت کے مقابلے میں اپنا طریقہ بنانے والا ہے اس کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ علماء فرماتے ہیں، امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک لمبی روایت نقل کی ہے جس کا آخری حصہ یہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے عثمان میری سنت سے کبھی اعراض نہ کرنا، کیوں؟ جو بندہ میری سنتوں سے اعراض کرتا ہے پھر بغیر توبہ کے مر گیا، کل قیامت والے دن اس کا چہرہ میرے حوض سے پھیر دیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ وہ دیکھے گا حوض کوثر ہے، امام الانبیاء ہے، جا کر جام کوثر پیو، لیکن نانا اگر اس نے نبی کی سنت کے مقابلے میں کوئی اور طریقہ اختیار کیا، اس نے نبی کی سنتوں سے اعراض کیا، وہ دیکھ رہا ہے لیکن فرشتے اس کا چہرہ موڑ دیں گے، تو ادھر نہیں جا سکتا، ادھر وہی جا سکتا ہے جو نبی کی سنتوں کو چاہنے والا ہے، جو نبی کی سنتوں سے پیار کرنے والا ہے۔ ہر بندہ ادھر جا سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یاد رکھو، جو قوم اپنے دین میں کوئی نیا طریقہ گھڑتی ہے، کوئی بدعت ایجاد کرتی ہے، اللہ اس کے برابر ان سے سنت چھین لیتے ہیں۔ سنت کیا کرتے ہیں؟ جتنی وہ بدعت گھڑتی ہے، نیا طریقہ حضور کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی نیا طریقہ ایجاد کرتی ہے، اس کے بقدر اللہ ان سے سنتیں کیا کرتے ہیں، اور پھر دوبارہ ساری زندگی انہیں وہ نصیب ہوتی، وہ انہیں نصیب نہیں ہوتی۔ بڑی عجیب بات فرمائی، علماء مثال دے کے بات سمجھاتے ہیں، اللہ کرے ہمیں بات سمجھ آ جائے۔ سنت کی اہمیت کیا ہے؟ فرمایا سنت کو یوں سمجھیے گا جیسے ایک بیچارہ ان پڑھ جاہل قسم کا سادہ قسم کا بندہ ہونا، اس کے پاس 100 کا نوٹ ہو، اب کوئی فراڈیا آ جائے اور فراڈیا آ کر اسے کہے تیرے پاس 1 نوٹ ہے، میں تجھے اس کے 10 بنا کر دیتا ہوں، وہ تو خوش ہو جائے گا نا کہ 1 نوٹ کے کتنے بنیں گے؟ 10 نوٹ بنیں گے۔ اب اس نے 1 اصلی لے لیا، 10 نقلی اسے دے دیے، یہ بڑا خوش ہے، پہلے 1 تھا اب 10 ہو گئے، لیکن پتہ تو جب چلے گا نا کہ جب بازار جائے گا، اس کی خوشی اس وقت تک ہے جب تک بازار نہیں جاتا۔ اللہ اکبر، اب بازار جائے گا پھر اسے پتہ چلے گا یہ تو نقلی ہے، یہ تو 2 نمبر ہے، اسی پہ بس نہیں، اس کی خوشی بھی ختم ہوگی اور فراڈ کرنے کی وجہ سے ہتھ کڑی لگا کے اسے جیل میں بند کر دیا جائے گا۔ فرمایا اسی طرح جو نبی کی سنت کے مقابلے میں بدعت کو رائج کرتا ہے، بدعت کو ایجاد کرتا ہے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں تو بڑا کام کر رہا ہوں، میں تو بڑی نیکی کر رہا ہوں، میں تو بڑی خدمت کر رہا ہوں، لیکن پتہ کل قیامت والے دن چلے گا، کیوں؟ آخرت کے بازار میں اگر کوئی سکہ چلے گا وہ سکہ محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سکے کے علاوہ کوئی سکہ نہیں چلے گا۔ اب اس کی خوشی اس وقت تک ہے جب تک آخرت کے بازار میں نہیں پہنچتا، جب آخرت کے بازار میں جائے گا پھر پریشان ہو جائے گا۔ اسی پہ بات ختم نہیں، اس نے نبی کے سکے کے مقابلے میں دوسرا سکہ بنایا، اس لیے ہاتھوں پاؤں میں بیڑیاں ڈال کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ سنت کیا چیز ہے؟ سنت کی اہمیت کیا ہے؟ امام مالک رحمت اللہ تھک تو نہیں گئے؟ تھکے تو نہیں؟ ماشاءاللہ جاگ رہے ہو، بھاگ رہے ہو؟ ماشاءاللہ اللہ جاگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت کیا چیز ہے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سنت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی ہے۔ کیا مطلب؟ جو اس میں سوار ہو گیا وہ گمراہی سے بچ جائے گا۔ وہ گمراہی سے کیا ہے؟ اور جو اس سنت کو چھوڑ بیٹھا، اس کشتی کو چھوڑ بیٹھا، پھر وہ گمراہی سے بچ سکتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تمام خوبیوں کی بنیاد نبی کی سنت ہے، تمام خوبیوں کی۔ اب میں ایک ایک جملے کی تشریح کرتا اگر وقت زیادہ ہوتا، توجہ کرنا۔
تمام خوبیوں کی. کیا مطلب؟ اگر کوئی بندہ کہنا یار یہ کام بہت اچھا ہے، اس پہ بڑا اجر ہے، بڑی نیکیاں ہیں، اس سے پوچھ لے نبی کا طریقہ ہے، نبی کی سنت ہے. اگر وہ کہ نہیں نبی کا طریقہ تو نہیں لیکن ہے، اسے کہا نا. شیخ عبد القادر جیلانی ہمیں سادہ الفاظ میں سمجھا کر گئے، تمام خوبیوں کی بنیاد میرے نبی کی سنت ہے. کہو سبحان اللہ. میرے بھائیوں، میرے نبی کی سنت کی فضیلت کیا ہے؟ اگر میں اسی پہ چلتا جاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی. میرے محبوب کی سنت مبارکہ، میرے محبوب کا طریقہ، اللہ اکبر. یاد رکھیے گا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ جب ہم عمل کریں گے انشاءاللہ العزیز ہمیں دنیا میں بھی بھلائی ملے گی، دنیا میں بھی خیر، قبر میں بھی خیر، اور آخرت میں بھی کیا ہوگی. اور جو نبی کے مقابلے میں ہم کوئی بدعت گھڑیں گے، کوئی بدعت ایجاد کریں گے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شیطان کو سارے گناہوں سے زیادہ محبوب گناہ بدعت والا ہے. کون سا ہے؟ کیوں محبوب ہے؟ کہا اس لیے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے. اللہ میں شراب پی بیٹھا، زنا کر بیٹھا، چوری کر بیٹھا، جھوٹ بول بیٹھا، کوئی بھی گناہ ہے، کبھی نہ کبھی بندہ اللہ سے کیا کرتا ہے؟ توبہ کرتا ہے، اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے. یہ گنہگار جتنا بندہ ہوتا ہے نا، وہ کبھی تکبر نہیں کرتا، وہ زبان سے کہتا ہے مولوی صاحب میں تو گنہگار ہوں. اور عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے، عاجزی اللہ کو. لیکن یہ جو بدعت کرنے والا ہے یہ اپنے آپ کو غلط سمجھتا ہی نہیں. یہ تو کہہ رہا ہے میں تو دین کی خدمت کر رہا ہوں، میں تو دین کے مسئلے پہ عمل کر رہا ہوں. اسے پھر توبہ کی توفیق ہوتی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، فرمایا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر بدعتی سے توبہ کی توفیق چھین رکھی ہے اس وقت تک جب تک وہ بدعت کو چھوڑتا